السلام علیکم جی، میرا نام ہے کیسر رونجا اور میں جو کتاب آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں وہ ہے راز حیات بائے مولانا وحید الدین خان، اور میرا عنوان ہے اپنی کوشش سے۔ نفسیات کے ماہرین نے اندازہ لگایا کہ انسان پیدائشی طور پر جن صلاحیتوں کا مالک ہے، عام طور پر وہ ان کا صرف 10% استعمال کرتا ہے۔ اس تحقیق کا ذکر کرتے ہوئے ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ولیم جیمز نے کہا، جو کچھ ہمیں بننا چاہیے وہ ہم کچھ بننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہم کو دوسروں سے شکایت ہے کہ ہم کو ہمارا حصہ نہیں دیتے، مگر سب سے پہلے ہم خود کو اپنے آپ سے شکایت ہونی چاہیے کہ قدرت نے پیدائشی طور پر ہمارے لیے دنیا میں جو ترقیاں و کامیابیاں مقدر کی تھی، ہم اس کے مقابلے میں ایک بہت کم تر زندگی پر قانے ہو کر کیوں رہ گئے۔ ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ دوسروں کی طرف دیکھنے کے بجائے خود اپنی طرف دیکھے، کیونکہ انسان آپ ہی اپنا دوست بھی ہے اور اپنا دشمن بھی۔ آدمی کے باہر نہ اس کا کوئی دوست ہے نہ کوئی دشمن۔ آدمی اپنے امکانیات کو استعمال کر کے کامیابی حاصل کرتا ہے، اور جب وہ اپنی امکانیات کو استعمال نہ کرے تو اسی کا دوسرا نام ناکامی ہے۔ تاہم یہ بھی ضروری ہے کہ کوششوں کا صحیح استعمال صحیح رخ پر ہو۔ غلط رخ پر کوشش کرنا اپنی قوتوں کو ضائع کرنے کے ہم مانی ہے۔ قدیم انسان کے نزدیک ایک دولت مند بننے کی صورت صرف ایک تھی، وہ یہ کہ لوہے کو سونا بنایا جائے۔ وہ قیمتی چیز کے نام سے صرف سونے کو جانتا تھا۔ بے شمار لوگ ہزاروں سال تک لوہے کا سونا بنانے کی کوشش کرتے رہے، مگر ان کا حصے میں بالآخر اس کے سوا کچھ نہ آیا کہ اپنے وقت اور پیسے کو ضیاع کرتے رہے اور پھر ایک دن حسرت کے ساتھ مر جائیں۔ مگر خدا کی دنیا میں ایک اور اس سے زیادہ بڑا امکان موجود تھا، اور وہ تھا لوہے کو مشین میں تبدیل کرنا۔ موجودہ زمانہ میں مغربی قوتوں نے اس راز کو جانا اور اپنی محنتیں اس رخ پر لگا دیں۔ انہوں نے لوہے کو مشین میں تبدیل کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سونے اور چاندی سے بھی زیادہ بڑی مقدار میں دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ شکریہ۔